السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ ہادہ نورالعین مصطفیٰ، قسط نمبر 12۔ اس کمرے میں مدھم روشنی پھیلی تھی۔ ہلکی نیلی روشنی میں دکھائی دیتے دو وجود متصم آواز میں محو گفتگو تھے۔ ان دونوں میں سے نسبتاً کم عمر لڑکی صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ دماغ کی غنودگی بڑھتی جا رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے دھندلے مناظر چھا رہے تھے۔ کہیں 11 سالہ بچی اپنی ماں باپ کے رویے کی شکایت لگاتی نظر آئی تو کہیں وہی بچی گھٹنوں کو سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ اس کے اعصاب شاید کسی دوا کے زیر اثر تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خواب میں یہ سب کچھ دیکھ رہی ہو۔ اس کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھی ڈاکٹر اسرا یاسر کی نظر اس کی آنکھ کے گوشے سے نکلتے آنسو پر پڑی۔ اسے اس لڑکی کا جلد از جلد علاج کرنا تھا، کیونکہ وہ بہت بڑے احساس محرومی میں جکڑی ہوئی تھی، جہاں سے نکلنا بہت دشوار تھا۔ مس حافہ، اس نے بات کا آغاز کیا۔ آواز مدھم سی تھی۔ حافہ کی سماعت اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا آپ مجھے اپنے بچپن کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ اسے حافہ کے مرض کا سبب جاننا تھا، جس کا تعلق غالباً اس کے بچپن سے تھا۔ حافہ کی خاموشی پر اسرا نے لمبا سانس بھرا۔ مس حافہ، میں جانتی ہوں کہ کسی غیر کے سامنے اپنی تکلیف دہ ماضی اور احساس سے عدم تحفظ کا ذکر کرنا آسان نہیں ہے، مگر جہاں انسان کے اپنے ساتھ چھوڑ جائیں وہیں بعض اجنبی بھی مخلص ثابت ہو جاتے ہیں۔ آپ مجھ پر یقین کر سکتی ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ حافہ اسے سن رہی تھی۔ اب وہ حافہ کے بولنے کی منتظر تھے۔ میری ماما اور بابا کی شادی دادو کی پسند سے ہوئی تھی۔ اس کی آواز کسی کھائی سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ماما سارا دن گھر کے کام کیا کرتی تھی۔ ہر وہ کام کرتی تھی جو انہیں کرنے کو کہا جاتا تھا۔ 1 سال تک سب کچھ ٹھیک رہا، مگر پھر دادو اور بابا کا رویہ ماما کے ساتھ بہت برا ہو گیا۔ وہ رک گئی۔ اس کی ضد پر اس کی ماما نے یہ سب اسے بتایا تھا۔ اسرا نے خاموشی سے اسے بولنے دیا۔ بابا اور دادو انہیں بانجھ کہنے لگے۔ اس کے گلے میں کانٹے اگنے لگے۔ ڈاکٹر اسرا پر سکتہ طاری ہو گیا۔ نہ جانے لوگ ایسے اتنے تلخ جملات بول لیتے۔ انہیں کیوں خوف محسوس نہیں ہوتا تھا؟ آخر کیوں انہیں اللہ یاد نہیں رہتا؟ ان کی شادی کو 4 سال گزر گئے مگر اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ بابا نے ماما پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ بات بات پر طلاق کی دھمکیاں دیتے تھے۔ حافہ کی آواز رند گئی تھی۔ ممکن تھا کہ وہ ماما کو طلاق دیتے تھے، مگر پھر ماما کو خوشخبری ملی۔ ان کی گود ہری ہو چکی تھی۔ اس کے جملوں میں بے رستگی تھی۔ ڈاکٹر اسرا یاسر خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ جب بنجر زمین پر صبر کی پھوار پڑتی ہے تو وہ بھی شاداب ہو جاتی ہے۔ حافہ کی خاموشی کا دورانیہ بڑھ گیا تھا۔ ڈاکٹر اسرا کی پیشانی پر فکریہ شکنیں نمودار ہونے لگی۔ حافہ، پھر کیا ہوا؟ وہ اپنے آپ کو یہ سوال کرنے سے روک نہیں سکی۔ پھر اس نے حافہ کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ ابھرتے ہوئے دیکھی۔ پھر حافہ پیدا ہوئی۔ وہ سب لوگ جو بیٹے کی پیدائش کے منتظر تھے، ایک بیٹی کو دیکھ کر ان کے چہروں پر حقارت چھا گئی۔ سب مجھ سے اور ماما سے نفرت کرنے لگے۔ ماما پھر سے ان کے اعتراف کا نشانہ بن گئی۔ مجھ سے شدید نفرت کی ایک وجہ میرا روپ تھا۔ بدصورت بچہ کسے اچھا لگتا ہے؟ وہ شعور اور لاشعور کے درمیان بھٹک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ ڈاکٹر اسرا تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ 2 سال بعد گھر میں ایک اور بچے کی گونج اٹھی، اور وہ آواز پھر سے ایک بچی کی تھی، مگر اس دفعہ کچھ الگ ہوا۔ سرخ و سفید رنگت والی ہمنا حافہ جیسی نہیں تھی۔ اپنی پہلی بیٹی کو نفرت کا نشانہ بنانے والے باپ کے دل میں دوسری بیٹی کے لیے محبت جاگنے لگی۔ ڈاکٹر اسرا کی بھویں سکڑی۔ یہ کیسی منافقت تھی؟ بڑی بیٹی سے نفرت کی گئی کیونکہ وہ بدصورت تھی، اور چھوٹی بیٹی کی خوش شکل ہونے کے باعث اس پر پیار نچھاور کیا گیا۔ کوئی باپ آخر اپنی سگی بیٹی سے نفرت کیسے کر سکتا تھا؟ مجھے سب سے علیحدہ رکھا گیا۔ ہمنا کو بھی مجھ سے دور کر دیا گیا۔ اس نے ہر کسی سے سسکاری بھری۔ پھر ہادی پیدا ہوا، میرا پیارا بھائی عبدالہادی۔ مجھے بھی ایک بھائی چاہیے تھا۔ میں جب اپنی ہم عمر لڑکیوں کے بھائیوں کو دیکھتی تو میرے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوتی کہ میرا بھائی بھی میرا محافظ بنے گا، مگر وہ بہت چھوٹا تھا۔ وہ رک گئی۔ ڈاکٹر اسرا کو سمجھ آ گئی کہ وہ ذہنی طور پر بیمار کیسے ہوئی تھی۔ جسے وہ حقیقت میں ڈھلنا دیکھنا چاہتی تھی وہ محض تصور تک محدود نہ رہا، بلکہ اس کی نظروں کے سامنے مجسم ہونے لگا۔ اس کی تخیلاتی صلاحیت بہت طاقتور تھی۔ پھر مجھے وہ دکھائی دینے لگا۔ میں جب بھی اکیلی ہوتی تھی وہ میرے پاس آ جاتا تھا۔ پھر مجھے اس سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے وحشت محسوس ہوتی تھی۔ اس کے چہرے پر ڈر کے تاثرات چھانے لگے۔ اسرا پرسوچ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پھر مجھے برے خواب بھی دکھائی دینے لگے تھے۔ مجھے ہادہ ہادہ کی پکار سنائی دینے لگی۔ اسرا سیدھی ہو بیٹھی اور گود میں موجود اپنا موبائل اٹھایا۔
اب وہ ہادہ کا مطلب تلاش کر رہی تھی۔ میں جہاں چاہتی تھی وہاں کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا تھا، اس لیے مجھ پر منحوسیت کا ٹھپا لگا دیا گیا، یہاں تک کہ میں خود کو منحوس سمجھنے لگی۔ اسرا کی نگاہوں کے سامنے ہادہ کا مطلب جگمگا رہا تھا، تنگ زاویہ۔ وہ آنکھیں سکیڑے موبائل کی سکرین کو دیکھ رہی تھی۔ ایک روز بارش ہو رہی تھی جب میں سب سے ناراض ہو کر چھت پر چلی گئی۔ ماما مجھے منانے اوپر آ رہی تھی کہ ان کا پاؤں پھسلا اور اس کی آواز میں انتہا کا درد تھا، اور وہ مر گئی۔ ایک اور جرم کا بوجھ میرے کندھوں پر ڈال دیا گیا۔ اسرا کی آنکھوں میں بھی دکھ پھیلنے لگا۔ ماما کی وفات کے بعد خالہ اور بابا سے یہ کہہ کر میرا تختہ مانگ لیا کہ یہ ماما کی آخری خواہش تھی، وہ شاید مجھے اس ماحول سے نکالنا چاہتی تھی۔ اسرا تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے اس کی بات سن رہی تھی۔ پاپا نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ پھر جب انٹرمیڈیٹ کے بعد مجھے پڑھنے سے روک دیا گیا تو پہلی دفعہ میں نے پاپا کی مخالفت کی۔ وہ گہرا سانس کھینچ کر رک گئی۔ بابا فوراً میری شادی حدیل سے کرنا چاہتے تھے، مگر ڈاکٹر، مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے اپنے باپ جیسا شوہر نہیں چاہیے تھا۔ وہ رک گئی۔ ہاں، وہ ڈرتی تھی کہ کہیں اس کے مقدر میں بھی ایسا شوہر نہ ہو جو غصے میں اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائے، جو سب کے سامنے اپنی بیوی کی تصدیق کرے۔ اسے اپنی زندگی کسی ایسے آنگن میں بسر نہیں کرنی تھی جہاں اسے سکون بھی میسر نہ ہو۔ اس کے سب سے بڑا خوف نعیم صاحب جیسا شوہر تھا۔ انہی دنوں میری زندگی میں وہ آیا۔ اسرا سیدھی ہو بیٹھی۔ آج کے لیے اتنا کافی تھا، مگر نہ جانے کیوں سے لگ رہا تھا کہ حافہ دوا کے اثر سے نکل چکی تھی اور اپنے مکمل ہوش و حواس میں تھی۔ اسرا نے اپنا گلا کھنکھارا۔ حافہ، اس سے آگے اگلے سیشن میں بات کریں گے۔ اسرا کی بات پر حافہ نے اپنی آنکھیں کھولی۔ مدھم روشنی میں اس کی سیاہ آنکھیں جگمگا رہی تھیں۔ ڈاکٹر، زخموں کو ایک ہی دفعہ نوش ڈالنا چاہیے۔ اسرا کا اندازہ درست تھا۔ وہ کسی سے دوا کے زیر اثر نہیں تھی، بلکہ اپنی مرضی سے یہ سب کچھ بتا رہی تھی۔ کبھی کبھار زخموں پر پیوند لگانے کے لیے انہیں اکھیڑنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو پھر سنیں۔ پھر وہ آیا اور میرا ہر نظریہ بدل گیا۔ میں نے مردوں کا جو روپ دیکھا تھا وہ آدمی اس کے برعکس تھا۔ میں نے بابا کو ماما پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا تھا، دادوں سے بدتمیزی کرتے دیکھا تھا، حدیل کی نگاہوں میں اپنے لیے نخوت دیکھی تھی۔ اسرا اس سے کوئی سوال نہیں کر رہی تھی، مگر پھر میں نے ایک مرد کو اپنی نظریں جھکاتے دیکھا، اپنی ماں کی عزت کرتے دیکھا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں اپنے لیے احترام دیکھا۔ وہ سر جھکائے بول رہی تھی۔ میرے دل نے مجھ سے سوال کیا کہ ایک مرد اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا گھر ہمارے گھر کے بالکل ساتھ والا ہے ڈاکٹر، اور میں نے کبھی اس کی آواز کو دیوار کے اس پار آتے نہیں سنا۔ میں نے کسی کو بھی اس کے بارے میں برا کہتے نہیں سنا۔ کیا ایسا انسان قابل محبت نہیں ہے؟ اس نے پلکیں اٹھا کر اسرا کی جانب دیکھا۔ ڈاکٹر، وہ میرا تھا، صرف میرا۔ میں نے اللہ سے سوائے اس انسان کے کچھ نہیں مانگا تھا، مگر اللہ نے اسے مجھے نہیں دیا۔ وہ سرخ نظروں سے اسرا کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں تعصب چھایا تھا۔ وہ آپ کی قسمت میں نہیں ہوگا حافہ۔ نہیں ڈاکٹر، وہ ایسا انسان نہیں ہے جسے قسمت کے سہارے چھوڑ دیا جائے۔ اس کے لیے تو تقدیر سے لڑ جانے کا دل کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اسرا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے یہاں آنے کے 2 سال بعد بابا میری پڑھائی کے لیے مان گئے، مگر ساتھ ہی میری اور حدیل کی منگنی کی شرط رکھ دی۔ ہم دونوں کی منگنی ہوئی اور اس کا اور ہمنا کا نکاح طے پا گیا تھا۔ اسرا نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا نام کیا ہے؟ وہ خاموشی سے اسرا کو دیکھنے لگی۔ کمرے کی ہر چیز نے اس انسان کا نام جاننے کے لیے چپ سادھ لی۔ حاتم عبدالرحمن۔ چند لمحوں بعد حافہ کے لب پھڑپھڑائے۔ لبوں سے پہلی دفعہ وہ نام خارج ہوا تھا، مگر پھر بھی ایک انسیت سی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر کیا ان دونوں کا نکاح ہو گیا؟ اس نے بات کو جاری رکھتے ہوئے پوچھا۔ حافہ تلخ سا ہنس دی۔ ہم نہ حدیل سے محبت کرتی ہیں۔ اسرا کے چہرے پر الجھن چھا گئی۔ اس نے بہت واویلا کیا تھا، مگر پھر وہ مان گئی۔ 1 ہفتہ پہلے ان دونوں کا نکاح ہوا ہے۔ اب کی بار ان دونوں نے گہری سانس خارج کی تھی، اور پھر وہ چلا گیا۔ میری آنکھوں سے اپنی دید کا موقع بھی چھین کر لے گیا۔ اس نے صوفے سے دوبارہ ٹیک لگا لی، گویا ایک لمبا سفر طے کر لیا ہو۔ اسرا کی پرسوچ نظریں حافہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ ڈاکٹر کے سوال پر وہ عجیب سے انداز میں ہنس دی۔ اس کی نظریں مسئلہ ہے ڈاکٹر۔ اس کا میری جانب دیکھنا مجھے کسی خوش فہمی میں مبتلا کر دیتا تھا۔ حافہ کی بند آنکھوں کے سامنے وہ آخری منظر چھایا جب حاتم اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اب تو وہ چلا گیا ہے نا؟ حافہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو آپ اسے بھولنے کی کوشش کریں۔ کوشش کرنے سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ آپ یہ کر سکتی ہیں۔ حافہ نے مسکراتے ہوئے اسرا کی جانب دیکھا۔
ڈاکٹر اس سے زیادہ خود شناسی کیا ہوگی کہ مجھے معلوم ہے کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں اور وہ میرا مقدر نہیں بن سکتا۔ اس کی آواز میں خود اذیت تھی۔ پھر اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو صبر دے۔ ڈاکٹر صبر نہیں چاہیے، جو چاہیے تھا وہ مل نہیں سکتا تھا۔ وہ شاید پہلی دفعہ کسی کے سامنے اتنی بولتی تھی۔ حافظ آپ بہت خوبصورت ہے، کسی کے کہہ دینے سے آپ بدصورت نہیں بن سکتی۔ لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور کسی انسان کی ساخت یا رنگت کو بدصورت کہہ کر وہ اللہ کی قدرت میں خامیاں نکالتے ہیں، جو ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کو اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ آسٹا ایک لمحے کے لیے رکی۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے تمام اعضاء سلامت ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس تو یہ سب بھی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ زندہ ہے نا۔ حافظ نے بے ساختہ ہی اس بات میں سر ہلایا۔ خوش رہا کریں، دنیا محض رنگت اور محبت پر ہی ختم نہیں ہو جایا کرتی، میری تو ہو جاتی ہے۔ اس کے دکھی لہجے پر اسرا نے لمبا سانس بھرا اور حافظ کی جانب دیکھا۔ جس دن آپ کا یہ نظریہ بدل گیا، اس دن آپ کا ہادہ درست ہو جائے گا۔ یہی تنگ نظریہ ہادہ ہے۔ حافظ کو یہ بات پہلے ہی بھی معلوم تھی۔ اب آپ کو جب بھی وہ ہیولا دکھائی دے تو اسے اپنے آپ کو یقین دلائیے گا کہ وہ اصل میں نہیں ہے، صرف آپ کا وہم ہے، ٹھیک ہے؟ حافظ نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا میں جا سکتی ہوں؟ جی، آپ جا سکتی ہیں۔ میں آپ کی کوئی میڈیسن تجویز نہیں کر رہی، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ خود پر قابو پا سکتی ہیں۔ آپ کی بات حافظ مسکرا دی۔ اللہ حافظ ڈاکٹر۔ فی امان اللہ۔ حافظ کمرے کا دروازہ کھولتی باہر گئی۔ پیچھے اسرا کاغذ پر کچھ لکھ رہی تھی۔ سورج افق کے کنارے تلک جا پہنچا تھا، جہاں سے پھوٹتی روشنی آسمان کو گلابی مائل رنگت میں ڈھال چکی تھی۔ ایسے میں گندم کے کھیت کے کنارے پر موجود پگڈنڈی پر چلتا حاتم ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ گندم کی بالیاں بھی سبز ہی تھیں۔ کسان اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ وہ چاہتا تو سیدھے راستے سے اپنی منزل تلک پہنچ سکتا تھا، مگر اس نے کھیتوں کے بیچ میں سے جانے کو پوکیت دی۔ وہ مدھم چلتی ہوا کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔ گہرا بھورا لباس پہنے وہ مرد کسی سوچ میں ڈوبا لگ رہا تھا۔ وہ یہاں لوٹ تو آیا تھا، مگر نہ جانے کیوں سے بے چینی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اپنا سامان حکومت کی جانب سے ملنے والے مکان میں رہ کر رکھ کر آیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے سامنے اس کی جائے مقصود تھی۔ ایک لمحہ ٹھہر کر اس نے مدھم اندھیرے میں ڈوبی قبروں کو دیکھا۔ بہت عرصہ قبل یہ کھلا میدان تھا، جس میں پھر بہت سے مردوں کو دفنا دیا گیا۔ تب سے یہ اس علاقے کا واحد قبرستان بن گیا۔ اس کے ارد گرد چار دیواری قائم نہیں کی گئی تھی۔ گہرا سانس بھر کر وہ آگے بڑھا۔ قبروں کے قریب سے گزرتے اس کی نظریں ان پر سخت کتبوں پر مرکوز تھیں۔ کچھ کے قریب کھڑے ہو کر اس نے فاتحہ پڑھی اور آگے چل دیا۔ بالآخر وہ اپنی مطلوبہ قبر کے قریب کھڑا تھا۔ وہ اس قبر کے کتبے کو دیکھے گیا۔ حافظ عبدالرحمن ود عبدالودود۔ وہ تقریباً 3 سال پرانی قبر لگ رہی تھی، مگر تعجب کی بات ان پر پھیلے سرخ گلاب تھے، جن کی رنگت بتا رہی تھی کہ وہ بھی شاداب ہی تھے۔ حاتم کے پہلو میں گرے ہاتھ دعا مانگنے کے انداز میں اٹھے۔ پھر وہاں موجود سناٹے نے اس کے بڑبڑاتے لبوں کو دیکھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے بعد وہ وہاں کھڑا رہا۔ چند لمحے قبر کے کتبے کو خاموشی کے ساتھ دیکھنے کے بعد وہ پاؤں کے بل نیچے جھکا۔ قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ وہ بھی قبر کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اسے نہایت خوف سے اپنی جیب کی جانب دیکھا۔ موبائل کو سائلنٹ کرنے کے بعد جیب میں رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ کسی کاغذ نما چیز پر پڑا۔ اس نے مڑے ہوئے کاغذ کو جیب سے نکالا، جس پر محض ایک فقرہ لکھا تھا۔ وہ ساکن نگاہوں سے اس تحریر کو دیکھ رہا تھا۔ حاتم عبدالرحمن، اپنے باپ کی قبر سے لپٹ کر رو لینا۔ بھوری آنکھیں پھر سے سرخ پڑ گئی۔ کاغذ کو واپس جیب میں رکھتے ہوئے اس کے تاثرات جامد نہیں تھے۔ وہ آنکھوں کی نمی کو پیتے ہوئے اپنے لب کاٹ رہا تھا۔ جبڑے بھینچے ہوئے تھے، جبکہ ہاتھوں کی مٹھیاں مضبوطی سے بند تھیں۔ اس کا چہرہ بھی سرخ پڑ چکا تھا۔ چند ساعتیں بیت گئیں، مگر حاتم اس حالت میں بیٹھا رہا۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ اس نے اپنا سر جھکا دیا اور لمبے لمبے سانس بھرنے لگا۔ پلکوں کو بار بار گرا کر آنکھوں کی نمی کو ماند کر دیا۔ ابھی نہیں رونا حاتم، یہ وقت رونے کا نہیں بلکہ رلانے کا ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی مٹھیاں کھول دی۔ چہرے کی رنگت درست ہو چکی تھی۔ اب وہ آنکھوں میں عزم لیے سامنے موجود قبروں کو دیکھ رہا تھا۔ بابا، میرا لوٹنا مکتوب تھا، اور اب آپ کے دشمنوں کی تباہی بھی مکتوب ہے۔ وہ وہاں بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ حاتم ہی کیا جو اپنی خواہشات کا گھلا نہ گھونٹ ڈالے۔ وہ اپنے ہاتھ جھاڑتا کھڑا ہوا۔ وہاں وہ زیادہ دیر نہیں رک سکتا تھا، کیونکہ وہاں وہ حاتم عبدالرحمن نہیں بلکہ حاتم عبدالودود تھا، اور یہ بات ایک شخص کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ابھی حاتم کو اس شخص سے بھی ملاقات کرنی تھی۔ اللہ حافظ بابا۔
وہ قبر پر ایک الوداعی نظر ڈالتا وہاں سے نکل گیا۔ باہر نکلتے ہوئے اس کے تاثرات سرد تھے، جبکہ دماغ کسی گہری سوچ میں منہمک تھا۔ اگلی صبح وہ خاکی یونیفارم پہنے ایک حویلی کے مہمان خانے میں بیٹھا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ وہ یہاں پہلی دفعہ آیا تھا، مگر اس جگہ کے گوشے سے اس کی واقفیت بہت پرانی تھی۔ ایک ٹانگ کو جھلاتے ہوئے وہ کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ وہاں بیٹھے بیٹھے بھی بتا سکتا تھا کہ حویلی کے اندرون جانب کھلنے والے دروازے کے پار ایک راہداری تھی جس کے سرے پر لاؤنج موجود تھا۔ لاؤنج کے بیچوں بیچ وسیع اور زینے بنے ہوئے تھے، اور وہ جس کا انتظار کر رہا تھا وہ شخص ان زینوں سے بائیں جانب موجود کمرے میں تیار ہو رہا تھا۔ یکدم اس کے چہرے پر بیزاری چھا گئی تھی۔ اس نے کوفت سے بائیں ہاتھ میں موجود گھڑی کی جانب دیکھا۔ وہاں بیٹھے اسے 10 منٹ ہو چکے تھے، اور وہ کسی کا انتظار صرف 15 منٹ کر سکتا تھا۔ گہرا سانس بھرتے ہوئے اس نے صوفے سے ٹیک لگا لی۔ 11 12 13ویں منٹ کے اندر سردار صاحب زینے کے بہنے جانب موجود کمرے سے باہر نکلے اور راہداری کی جانب بڑھ گیا۔ مہمان خانے میں موجود حاتم ابھی کھڑے ہی ہوا تھا کہ سجاد شاہ اندر داخل ہوئے۔ ایک پولیس والے کو دیکھ کر ٹھٹکے، پھر بروقت چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور آگے بڑھے۔ سردار صاحب سے ہاتھ ملاتے ہوئے حاتم کے چہرے پر رسمی مسکراہٹ موجود تھی۔ بیٹھیے ASP صاحب، انہیں کل ہی اس کے یہاں آنے کی اطلاع ملی تھی، مگر انہیں اس کے شاہ حویلی آنے کی توقع نہیں تھی۔ حاتم خاموشی سے واپس بیٹھ گیا۔ کیسے آنا ہوا؟ وہ فوراً مدعے پر آئے۔ یہاں کے لوگوں سے آپ کے بارے میں سنا تھا، میں نے کہا میں بھی سردار صاحب سے مل لوں۔ سجاد شاہ ہنس پڑے۔ انہیں حاتم کی وضاحت پر یقین نہیں آیا تھا، اور حاتم بھی انہیں یقین دلوانا نہیں چاہتا تھا۔ اچھا ذکر سنا تھا یا برا؟ ابرو اٹھا کر سوال کیا تو حاتم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ وہ کوئی بے وقوف انسان تو نہیں تھے۔ ابھی تو اچھا ہی سنا ہے سردار صاحب، مگر وقت بدلنے میں دیر کہاں لگتی ہے؟ مبہم انداز۔ حاتم کا رخ کھلے دروازے کی جانب تھا۔ فکر نہ کریں ASP صاحب، ہمارا وقت اچھا ہی رہے گا۔ ان کی بات پر حاتم نے اپنے کندھے اچکا دیے۔ اب حاتم نے اپنی گھڑی کی جانب دیکھا۔ اس لمحے راہداری سے گزر کر باہر جاتے وجود نے ایک سرسری سی نگاہ اندر کی جانب ڈالی۔ سرسری نگاہ ذرا طویل ہو گئی اور اس نے چند الٹے قدم بھرے۔ آنکھوں میں حیرانی چھا گئی۔ اس نے اپنی پلکیں جھپکا کر سامنے بیٹھے وجود کو دوبارہ دیکھا۔ گویا اسے وہاں بیٹھا دیکھ کر حمزہ کو یقین نہیں آیا تھا۔ اندر بیٹھے حاتم نے اپنا سر اٹھایا تو نظریں دروازے پر ابتسادہ حمزہ پر پڑی۔ یکایک اس کی آنکھیں مسکرا اٹھیں۔ ایک ابرو سوالیہ انداز میں اٹھا، جیسے پوچھنا چاہتا ہو کہ کیسا لگا میرا سرپرائز۔ حاتم کے دیکھنے پر حمزہ کے چہرے پر غصہ چھا گیا، جبکہ آنکھیں سرخ ہو گئی۔ تو وہ واقعی میں وہاں موجود تھا۔ اسے آج سے پہلے اپنی بصارت پر شک نہیں ہوا تھا، مگر آج سے پہلے حاتم یہاں آیا ہی کب تھا؟ اب تو حمزہ شاہ کو اپنی ہر صلاحیت پر شک ہونا باقی تھا۔ اس کے بعد جو ہوا اس کا اندازہ حمزہ شاہ کو تو بالکل بھی نہیں تھا۔ حاتم کے چہرے پر یکدم خوشگوار مسکراہٹ چھا گئی۔ اس کے کھڑا ہوتے دیکھ کر سجاد شاہ تعجب میں مبتلا ہو گئے۔ اب حاتم حمزہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ حمزہ کے قریب پہنچا اور ایک دم سے اس کے گرد اپنے بازو پھیلا دیا۔ سجاد شاہ تعجب کی مورت بنے کھڑے رہے، جبکہ حمزہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ حاتم عبد الرحمن نے اس کو گلے سے لگا لیا تھا۔ اسے گلے سے لگاتے ہوئے حاتم کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ کیسے ہو رائول؟ اس سے پہلے کہ حمزہ اسے پیچھے کی جانب دھکیلتا وہ خود ہی پیچھے ہٹ گیا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! کیسے ہو تم؟ وہ کسی بچھڑے ہوئے دوست کی طرح حمزہ سے مخاطب ہوا، جو بددستور اسے غصے سے تک رہا تھا۔ کیس آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ سجاد شاہ کی بات پر حاتم کھلے دل سے مسکرایا، پھر حمزہ کی گردن کے گرد اپنا بازو پھیلا دیا۔ ایسا ویسا؟ ہم تو یونیورسٹی کے دنوں کے لنگوٹیے یار ہوا کرتے تھے۔ کیوں حمزہ؟ اس کی بات پر حمزہ کی کھانسی چھوٹ گئی۔ وکیل وہ تھا اور اتنا جھوٹ حاتم بول رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ دونوں صوفے کی جانب بڑھے۔ وہ دراصل انکل، آپ حمزہ کے انکل ہیں تو میرے بھی انکل ہی ہوئے نا؟ اسے سجاد شاہ کی بات سنے بغیر اپنی بات جاری رکھی۔ حمزہ نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا جو بنا اجازت اس کے گاؤں کے سردار کو انکل کہہ رہا تھا۔ انکل، ہمارا رابطہ کسی وجہ سے ختم ہو گیا اور اب اتنے دنوں بعد اسے دیکھا تو میں خود پر قابو نہیں پا رکھ سکا۔ حمزہ ابھی تک یہ جان نہیں سکا کہ یہ معصوم انسان یہاں کر کیا رہا ہے۔ یہ وہ انسان تھا جسے اسے یونیورسٹی کے دنوں میں سخت نفرت تھی۔ آپ دونوں باتیں کرو، مجھے پنچایت میں جانا ہے۔ انہیں اس آدمی کی کسی وضاحت پر یقین نہیں آیا تھا اور حمزہ کے تاثرات انہیں مزید شک میں مبتلا کر رہے تھے، مگر انہوں نے اس وقت ان دونوں کو اکیلا چھوڑنا ہی مناسب سمجھا۔ سجاد شاہ کے باہر جانے پر حمزہ اٹھا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ واپس لوٹا تو حاتم کے چہرے پر سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور چہرہ ہر درجہ سنجیدہ تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟
اس کے سوال پر حاتم نے ایک ٹانگ دوسری پر جما دی۔ میں تمہارے علاقے کا ASP ہوں، معصوم سا لہجہ، اور یہ معصومانہ لہجہ سامنے والے کو جلا کر خاک کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اگلا سوال پوچھا گیا۔ امن چاہتا ہوں، فوراً جواب دیا گیا۔ اس کے جواب پر حمزہ کے ابرو اکٹھے ہو گئے۔ کیا میں یہاں بمباری کر رہا ہوں جو مجھ سے امن مانگ رہے ہو؟ استثنائیہ لہجے پر حاتم نے لمبا سانس بھرا۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ مجھے اپنے ذرائع سے خبر ملی ہے کہ تم لوگوں کو قتل کرتے ہو۔ اس کے ٹھنڈے لہجے پر حمزہ کے پرسکون انداز میں بیٹھا رہا۔ اب یہاں بھی میرے کاموں میں دخل اندازی کرے گا؟ یہ میرا اور لوگوں کا معاملہ ہے، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم بیچ میں مت آؤ۔ میں بیچ میں آؤں گا حمزہ شاہ، مجھے مت للکارو۔ اس کا لہجہ سرد سا تھا، مگر میں فی الحال اس کام کے لیے نہیں آیا۔ میں نے سنا ہے طلحہ ایوان نے کسی کا قتل کیا ہے اور اس کیس کی پیروی تم کر رہے ہو۔ حمزہ کی آنکھوں میں مسکراہٹ ابھری۔ تم نے کیا کیا سن لیا ہے؟ حاتم نے اس کی بات کو سرے سے نظر انداز کر ڈالا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی تفتیش میں کروں، اس سلسلے میں تم میری مدد کرو گے۔ حمزہ نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے۔ 1 منٹ، میں تمہاری مدد کیوں کروں گا؟ اگر تم میرا منہ بند رکھوانا چاہتے ہو تو میری مدد ضرور کرو گے۔ اپنا فون چیک کرو۔ حمزہ نے اپنا موبائل دیکھا تو کسی انجان نمبر سے ایک ویڈیو موصول ہوئی۔ ویڈیو میں وہ کسی پر گولی چلا رہا تھا۔ حمزہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس چھوٹے سے ویڈیو کلپ سے ڈر جاؤں گا؟ جاؤ اور کسی بھی عدالت میں اسے لے جاؤ۔ اگر میں مجرم ثابت ہوا تو میرا نام بدل دینا۔ وہ کمینگی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ اب حاتم اسے ڈرائے گا؟ میں تمہیں وارن کر چکا ہوں۔ اب آگے جو کچھ کرنا ہوگا اس کے ذمہ دار میں نہیں ہوں گا، مگر ایک بار پھر میں کہوں گا کہ میری بات مان لو۔ میں ایوانوں کا خیر خواہ ہرگز نہیں ہوں۔ وہ اب کھڑا ہو چکا تھا۔ حاتم عبدالرحمن تمہارے ساتھ دشمنی کا تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ تم دوستی نبھاؤ یا پھر دشمنی، یہ تمہاری مرضی ہے۔ حاتم ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا، جبکہ حمزہ بے تاثر چہرہ لیے دیکھتا رہا۔ اس نے حاتم سے ہاتھ نہیں ملایا۔ حاتم چند لمحے کھڑا رہا، پھر سنجیدگی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ جیسے تمہاری مرضی، مگر ایک بات یاد رکھو، اس کیس کی تفتیش میں ہی کروں گا، اور پھر تمہیں میری مدد چاہیے ہوگی۔ وہ مدھم سا مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ حاتم ایک نظر اس کے بے تاثر چہرے پر ڈالتا مہمان خانے کے خارجی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ معصوم اور ظالم کا کردار کا سامنا ہو چکا تھا۔ ایک کی معصومیت کی حد یہ تھی کہ وہ اپنی باتوں سے مقابل کا سینہ جلا دیتا تھا، اور دوسرے کی سفاکیت کی انتہا یہ تھی کہ اپنی آنکھوں سے ہی لوگوں کو ڈرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ دونوں آج سے نہیں بلکہ یونیورسٹی کے دنوں سے ایک دوسرے کے حریف تھے۔ ہر مقام پر ان دونوں کا مقابلہ لازمی تھا۔ اب ایک کی معصومیت دوسرے کی سفاکیت سے ٹکرائے گی تو کیا انجام ہوگا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ حائد مقررہ وقت پر حویلی پہنچ چکا تھا اور اب باغ کے ایک جانب موجود کرسیوں میں سے ایک پر براجمان تھا۔ اسے کچھ دیر پہلے ہی ایک ملازم یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کے سامنے کچھ فاصلے پر موجود کرسی پر بیٹھی عائشہ کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ وہ لڑکی اس کا کافی احترام کر رہی تھی، مگر پھر بھی اسے کسی کے گھر آ کر پڑھانا انتہائی معیوب لگ رہا تھا۔ وہ اپنی نظریں گھماتا ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ چاروں اور ہریالی چھائی تھی۔ سپہر گزر رہی تھی، جس کے باعث کہیں دھوپ چھائی تھی تو کہیں چھاؤں۔ جس جگہ وہ بیٹھے تھے وہاں سے سورج کی کرنیں گزر چکی تھیں۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اسے حویلی کی سیڑھیاں اترتے ایک لڑکی دکھائی دی۔ وہ کافی دور تھی، جس کے باعث اس کا چہرہ حائد کو واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے تشتری تھامے وہ اس کی اور بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی بصارت اسے واضح دیکھنے کے قابل ہوئی تو حائد کی آنکھیں حیرانی کے باعث پھیل گئی۔ سبز رنگ کا گھٹنوں تک آتا قمیص پہنے وہ لڑکی حبور شاہ تھی۔ ہم رنگ دوپٹہ سر پر اوڑھے ہوئے تھی، ایسے کہ سنہری زلفیں ہمیشہ کی طرح چہرے کے گرد پھیلی تھی۔ حائد بے ساختہ ہی اپنے فیصلے پر پچھتایا۔ یہ لڑکی بار بار اس کے راستے میں کیوں آ رہی تھی؟ وہ جتنا اس سے کتراتا تھا اتنا ہی وہ اس کے سامنے آ جاتی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھر کر اپنے تاثرات درست کیے۔ حائد کو اپنی جانب دیکھتا پا کر حبور مسکرائی۔ اس نے ان کے پاس پہنچ کر سلام کیا اور تشتری میز پر دھر دی۔ عائشہ نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر حبور کی جانب دیکھا اور اپنا پھر کام جاری رکھا۔ بابا حضور کا حکم ہے کہ جب تک آپ عائشہ کو پڑھائیں گے تب تک میں یہیں بیٹھوں گی۔ آپ چائے لیں؟ حائد کے سوالیہ انداز پر دیکھنے پر وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ مسکرانے پر اس کی آنکھیں چھوٹی ہوئی تھیں اور عارض سرخ پڑ گئے۔ حائد چند لمحے اس کی آنکھوں میں چمک دیکھتا رہا۔ خوبصورت تو وہ تھی، مگر مسکراتے ہوئے بھی اچھی لگ رہی تھی۔ اب حبور عائشہ کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی۔ حائد نے اپنی نگاہوں کا رخ موڑ کر عائشہ کی جانب کیا، دیکھا اور اسے پڑھانے لگا۔ عائشہ ساتھ ساتھ کچھ ضروری باتیں کاغذ پر لکھتی بھی جا رہی تھی۔ اس سارے وقت میں حائد کو اپنے چہرے پر حور کی نظریں بخوبی محسوس ہو رہی تھیں۔
उसने अचानक ही गैर महसूस अंदाज में गर्दन मोड़कर उसे देखा तो वो अपने चेहरे के नीचे हाथ रखे उसे मुस्कुराती नजरों से देख रही थी। आंखों में एहतराम लिए, मुकम्मल खामोशी के साथ, दुनिया की परवाह किए बगैर। क्या इस लड़की को किसी से डर नहीं लगता था? वो झुंझुला कर रह गया। ये लड़की खुद भी मरेगी और उसे भी मरवाएगी। उसने निगाहों में सख्ती लाते हुए इसे घूरा, मगर हबूर पर इसका असर नहीं हुआ था। हायद गहरा सांस भर कर रह गया। वो इसी के घर बैठा उसे कुछ कह नहीं सकता था, मगर इस लड़की की नज़रें हायद को जो पैगाम दे रही थीं उसे वो समझना नहीं चाहता था। इसी लम्हे आयशा का मोबाइल फ़ोन बजा, जो कि इसके सामने मेज़ पर धरा था। हबूर की नज़र पड़ी तो स्क्रीन पर अजमत लिखा जगमगा रहा था। इसके चेहरे पर शरीर मुस्कुराहट छा गई। आयशा, ज़रूरी कॉल है, उठा लो ना। उसके मुस्कुराते लहजे पर आयशा ने तंबीही निगाहों से उसे देखा और फिर माजरत करती वहां से उठ गई। अब वो इनसे ज़रा फासले पर मौजूद दरख्त के नीचे खड़ी थी, जबकि इसका रुख दूसरी जानिब था। मुझे ऐसी नज़रों से मत देखा करें। वह सख्त लहजे में गोया हुआ तो हबूर गड़बड़ा गए। कैसी नज़रों से? उसके मध्यम लहजे पर हायद खामोश रह गया। बताएं सर, कैसी नज़रों से? हायद ने उससे रुख फेर लिया। बागी नज़रों से। वह एक लम्हे के लिए रुका। अपना नहीं सही, मगर मेरे ओहदे का ख्याल करें। आपकी नज़रें जो पैगाम मुझ तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, मैं इसे कबूल नहीं कर सकता। बराह करम मेरे लिए मुश्किलात खड़ी मत करें। उसके संजीदा लहजे पर हबूर धक से रह गए। तो वो अपने लिए हबूर की पसंदीदगी जान चुका था। इसी वजह से भी यूनिवर्सिटी में उसे मुखातिब नहीं किया करता था। सरदार साहब ने आप पर भरोसा करके मुझे यहाँ बुलवाया है, और आपकी बहन आपकी वजह से एक अनजान इंसान से पड़ रही है। इन लोगों की यकीन को मत तोड़िए। इसकी बात पर हकबूर की आंखें झिलमिलाए उठी। हायद ने बेसाख्ता उसके चेहरे से अपनी नजरें हटाई। क्या किसी को पसंद करना गुनाह है? उसने आयशा की पुश्त को देखते हुए सवाल किया। दिल की बात ज़बान पर आ चुकी थी। हायद सर झुकाकर हल्का सा हंस दिया। किसी को पसंद करना गुनाह नहीं है, मगर आपका मुझे पसंद करना गुनाह बना दिया जाएगा। इससे अपने दिल को कहीं कि एहतियात बरते। इसकी बात पर हबूर खामोश हो गई। कुछ देर बाद आयशा भी उनके पास आ बैठी। जब तक हायद वहां बैठा रहा, हबूर की नजरें अपना मोबाइल की स्क्रीन पर ही मरकूज रहीं। वहां से वापसी पर बाग के दरवाजे पर तैनात आदमियों को देखकर हायद पर इदराक हुआ कि सरदार साहब ने इन लड़कियों को इसके पास अकेला नहीं छोड़ा था। वो गहरा सांस भरकर रह गया। सर हायद तुम्हारी हवेली में आते हैं? वो दोनों यूनिवर्सिटी की राहदारी से गुजर रही थी। हाफा की बात पर हबूर ने सर इस्पात में हिलाया और इसका हाथ पकड़ती मैदान में उतर आई। हाँ, वो दोनों मैदान की एक जाने मौजूद संगी बेंच पर बैठी थी। हाफा, मेरे दिलो दिमाग से इनका ख्याल नहीं जा रहा, वो बेचारगी से कह रही थी, यूं जैसे किसी जुर्म का एतराफ़ कर रही हो, जैसे किसी राज पर से पर्दा उठा रही हो। मेरा दिल करता है मैं इन्हें ही सोचती रहूं, इन्हें ही देखती रही। इनकी आवाज़ बहुत मध्यम थी। उन्हें देखती थी तो सब ठीक मालूम पड़ता, मगर जैसे ही इनकी निगाहों से ओझल होता तो सारा आलम फीका पड़ जाता था, गोया वो सारे रंग अपने साथ ले गया हो। अब तो हमजा से लड़ाई करना भी अच्छा नहीं लगता, वो अपनी ही धुन में कहती चली गई। उसने अभी हाफा की आंखों में उतरा हज़्न नहीं देखा था। बताओ ना हाफा, मुझे क्या हुआ है? उसने अचानक ही हाफा के दोनों हाथ थाम लिए। उसकी आंखों में दर्ज तहरीर को पढ़ते हुए हाफा ने उससे अपनी नजरें चुरा ली। हबूर की खाकी मल फंद की आंखों में ऐसी ही रोशनी थी जो खुद जलने और दूसरों को भी जलाने के लिए तैयार थी। बताओ ना। हाफा उसकी आंखों में देखते हुए अदराक हुआ कि अब उसकी वापसी मुमकिन नहीं थी। वह समझ ना सकी कि हबूर कब इन राहों के मुसाफिर बन गई थी। उसे अपनी हबूर का ये रंग पसंद नहीं आया था। वो तो तुम्हें कबूल नहीं करेंगे हबूर। उसने साफ़गोई का मुजाहरा करना ज़रूरी समझा। हबूर की आंखों में डर उमड़ आया, मगर फिर गर्दन झटक कर मुस्कुरा दी। हबूर शायद इतनी बदसूरत नहीं कि प्रोफेसर हायद उसे इनकार कर दे। इसके हल्का सा झुककर कहने पर हाफा ने तासुब से उसकी जानिब देखा। किस बदमख ने कह दिया कि हबूर शाह बदसूरत थी? हल्की सी मुड़ी हुई पलकें जो कि खाकी माइल फंद की आंखों पर साया फगन थी, और आंखें ऐसी कि जिनकी जोत कभी मान ना पड़े। सुर्ख और सफ़ेद आर्स, कोई भी उसके लिए मर मिटने को तैयार हो जाता। और वो अपने आप को बदसूरत कह रही थी। कोई से आईना दिखाने की जसारत तो करो। तुम इनके हर ख्याल को झटक दिया करो। ये सिर्फ वक्त पसंदीदगी है, वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाएगी। अब वो उसे समझाने की कोशिश करने लगी, और अगर ऐसा ना हुआ? उसके संजीदा लहजे पर हाफा सोच में पड़ गई। तुम कोशिश तो करके देखो, ऐसा ही होगा। इनसे कम बात किया करो, इन्हें मत देखा करो। इसकी बातों पर हबूर का सीना तंग होने लगा।
دل میں درد سا اٹھا۔ وہ کیسے اپنے آپ کو روکے گی؟ اسے تو ہائد کو دیکھنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ وہ اب اپنے دل کو کیسے سمجھائے گی؟ اب حافظ کھڑی ہو چکی تھی۔ لیکچر کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ اپنی سوچ میں گم حافظ کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ جب سے حاتم واپس گیا تھا تب سے ہمنا کی بے چینی عروج پر تھی۔ ہر دستک پر اس کا دل کانپ اٹھتا تھا۔ وہ بے صبری سے اپنی آزادی کے پروانے کی منتظر تھی۔ ابھی بھی وہ صحن میں بیٹھی پاؤں جھلا رہی تھی۔ عادل کا دیا گیا وقت ختم ہونے کو تھا، مگر حاتم نے ابھی تک طلاق کے کاغذات نہیں بھجوائے تھے۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ اس نے حاتم پہ بھروسہ کر کے غلط کیا، مگر اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں تھا۔ کچن سے نکلتی حافظ نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر رقم پریشانی کو بھانپتے ہوئے وہ اس کی جانب بڑھی۔ اس کے سامنے بیٹھ کر حافظ نے چائے کا ایک کپ اسے تھما دیا۔ کچھ ہوا ہے؟ حافظ کے سوال پر ہمنا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ ابھی حافظ کو اس کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھی۔ کیا معلوم حاتم اس کو طلاق نہ دے، اور اس نہج پر سوچتے ہوئے اس پر دنیا بھی تنگ ہو جاتی تھی۔ وہ اپنی زندگی حاتم کی بجائے ہدیر کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ پھر پریشان کیوں ہو؟ اسی لمحے بیرونی دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھولا۔ ان دونوں نے ایک جھٹکے سے دروازے کی جانب دیکھا جہاں نعیم صاحب چہرے پر جلال لیے ابتسامت تھے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود خاکی لفافے دیکھ کر ہمنا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ دیا۔ نعیم صاحب غصے سے آگے بڑھے اور لفافہ ہمنا کے پیروں میں پھینک دیا۔ حافظ تعجب سے کبھی ہمنا کو تو کبھی نعیم صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ نعیم صاحب چارپائی پر اپنا سر تھام کے بیٹھ گئے۔ ہمنا پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ حافظ نے نیچے جھک کر وہ لفافہ اٹھا لیا تھا۔ تمہاری منحوسیت اس کی خوشیوں کو کھا گئی۔ یکدم وہ دھاڑا۔ حافظ ایک لمحے کے لیے کام کر رہ گئی۔ لفافے کو کھولا تو اندر موجود کاغذ کو دیکھ کر حافظ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے حیرت سے ہمنا کی جانب دیکھا۔ حاتم عبد الرحمن نے ہمنا نعیم کو طلاق دے دی تھی۔ وہ کاغذ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے جا گرے۔ وہ بے یقینی سے ہمنا کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بچپن سے تمہیں کہتا آیا ہوں کہ اس منحوس سے دور رہا کرو۔ دیکھو یہ بدبخت تمہاری خوشیاں بھی کھا گئی تمہاری خوشیوں کو۔ ان کی آواز کو سنتے ہوئے رضیہ بیگم بھی اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ نعیم صاحب کو یوں بین کرتے دیکھ کر وہ دھک سے رہ گئی۔ کی ہویا پتر؟ بیٹا کیا ہوا؟ ان کے سوال پوچھنے پر نعیم صاحب رکے اور غصے سے حافظ کی جانب دیکھا۔ یہ میری ہمنا کی خوشیوں کو کھا گئی۔ حافظ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ ہوا کیا ہے؟ حاتم نے ہمنا کو طلاق دے دی ہے۔ دروازے پر موجود صوفیہ بیگم کے قدم رک گئے۔ وہ نعیم صاحب کی آواز سن کر یہاں آئی تھی۔ ان کی نظروں میں تعجب ڈرایا، جبکہ رضیہ بیگم یہ بات سن کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ حافظ تیرا ککھ نہ رہے، تو برباد ہو جا، تو اپنی بہن کی خوشیاں کھا گئی۔ تم مر جا حافظ، تم مر جا۔ ان کی آہو پکار پر ان کے گھر کے در و بام نے وہ آواز سنی جو آج تک کبھی بلند نہ ہوئی تھی۔ بس میں نے حاتم سے نہیں کہا تھا کہ وہ ہمنا کو طلاق دے۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے مجھے قصوروار ٹھہرانے کی بجائے جس نے یہ کام کیا ہے اس سے پوچھ گچھ کریں۔ میرا اس معاملے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے وہ سب کو ساخت کر گئی۔ کچھ دیر بعد رضیہ بیگم غصے سے زمین سے اٹھی اور غضبناک انداز میں حافظ کو گردن سے پکڑ لیا۔ حافظ کی آنکھیں ابل آئیں۔ تو اب میرے ساتھ زبان درازی کرے گی؟ کرم چلی تیری زبان نہ کاٹی نا تو میرا نام بھی رضیہ نہیں۔ چل یہاں سے دفع ہو جا۔ ایک جھٹکا دیتے ہوئے انہوں نے حافظ کو پیچھے کی جانب گرایا۔ اس کے نیچے گرنے سے پہلے ہمنا اسے تھام چکی تھی۔ دروازے پر کھڑی صوفیہ بیگم نے یہ منظر نہایت تعصب سے دیکھا تھا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ حاتم نے ہمنا کو طلاق کیوں دی تھی، مگر انہیں حاتم کا ساتھ دینا تھا۔ وہ ہمت کرتی آگے بڑھیں تو سب کی نظریں ان پر اٹھ گئی۔ ان کی نظروں میں موجود شکوہ دیکھ کر صوفیہ بیگم کا جی کیا کہ وہ زمین میں سما جائیں، اور پھر یکدم ہی رضیہ بیگم اور نعیم صاحب کی جانب سے ملامت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ جو پہلے حافظ کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے، اب ان کے نشانے پر صوفیہ بیگم تھی جو خاموشی سے سب کچھ سن رہی تھی۔ ہمنا کے چہرے پر اب پچھتاوا چھا گیا۔ حاتم نے بالکل درست کہا تھا کہ دونوں خاندانوں کے درمیان انتشار پھیل جائے گا، اور اس کی وجہ صرف ہمنا ہوگی۔ ان سب کو ایک دوسرے سے لڑتا دیکھ کر ہمنا نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے ایک نگاہ حافظ پر ڈالا جو تعجب سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ بس یکدم وہ چلائی۔ اس کی آواز پر وہ سب تھمے۔ میں نے حاتم سے طلاق مانگی تھی۔ میں نے اسے مجبور کیا تھا کیونکہ میں اسے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ نعیم صاحب پر انکشاف کر رہی تھی۔ میں نے دادوں کو بھی بتایا تھا کہ میں اور حدیث ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ رضیہ بیگم کے شوق کے عالم میں اسے تک رہی تھی۔ یکدم نعیم صاحب کا ہاتھ اٹھا اور ہمنا کے چہرے پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا۔ ہمنا کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی۔ اسے تمہیں اتنا بڑا کیا تھا؟ تم بھی احسان فراموش نکلی بد کردار۔ ان کا آخری لفظ ہمنا کے دل پر آری پھیر گیا۔ اس نے آنکھوں میں نمی لیے انہیں دیکھا۔ اپنے عاشق کو بلاؤ، ابھی تمہیں اس کے ساتھ روانہ کرتا ہوں۔ تماشا ختم ہو چکا ہے، جاؤ یہ سب یہاں سے۔
وہ ایک جھٹکے سے وہاں سے نکل گئے۔ حافہ ہمنا کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ حاتم، تم نے یہ کیوں کیا؟ گھر پہنچتے ہی صوفیہ بیگم نے حاتم کا نمبر ملایا۔ حاتم نے ان کی بات سنتے ہی کرسی کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ اس وقت وہ اپنے آفس میں بیٹھا ایک ضروری کام کر رہا تھا۔ اب میں نے کیا کر ڈالا؟ اس کے سادہ سے لہجے پر صوفیہ بیگم کے اعصاب شکن ہو گئے۔ حاتم عبد الرحمن، تم میرے بھتیجی کو طلاق دے چکے ہو۔ کیا میں وجہ دریافت کرنے کی گستاخی کر سکتی ہوں؟ ان کے انداز پر حاتم ہلکا سا مسکرا دیا۔ ہم دونوں کی طبیعت نہیں ملی تو میں نے اسے طلاق دے دی تاکہ وہ بھی آزاد رہے اور میں بھی۔ وہ مدھم لہجے میں بولا۔ جھوٹ مت بولو حاتم عبد الرحمن، وہ سب کے سامنے اعتراف کر چکی ہے کہ اس نے طلاق کا مطالبہ کیا تھا۔ حاتم سیدھا ہو بیٹھا۔ بے وقوف لڑکی۔ وہ لڑکی بے وقوف نہیں ہے بلکہ تم بے وقوف ہو۔ صوفیہ بیگم کی بات پر حاتم نے لمبا سانس بھرا۔ ماں، نانو نے اس کے ساتھ زبردستی کی۔ میں کیسے کسی لڑکی کو ایسے نکاح میں اپنے رکھ سکتا ہوں جو میرے ساتھ رہنے کو تیار ہی نہیں تھی؟ اس کی بات پر صوفیہ نے اپنا سر جھٹک دیا۔ تم جو کچھ بھی کہو، بھائی جان تم سے بہت ناراض ہے۔ وہ امنہ کو ابھی تک حدیر کے ساتھ رخصت کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ حاتم نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ میں ان کی ناراضی ختم کر دوں گا، آپ ابھی ان کے پاس جائیے۔ فی امان اللہ۔ صوفیہ بیگم اسے جواب دیتی نعیم صاحب کے گھر کی جانب بڑھ گئی۔